نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی شیدا ان کے ہیں، یہ شان نبوت کیا کہنا۔ جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش، اس دل کی بلندی صلی اللہ۔ جس سینے پہ قرآن اترا ہو، اس سینے کی عظمت کیا کہنا۔ قابل صد احترام حضرات، علماء کرام، طلباء عزیز، آج بہت بڑے ابتلا سے ہم گزر رہے ہیں۔ کرونا نام کی وبا کو سامنے رکھ کے یہود و نصارہ نے مدارس پر، دینی کاموں پر قدغن لگانے کی کوشش کی ہے۔ اصل تو یہود کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم قرآن کو مٹائیں گے، قرآن والوں کو مٹائیں گے۔ میں یہود و نصارہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن بھی باقی رہے گا، کہہ دو انشاءاللہ۔ قرآن والے بھی باقی رہیں گے، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ قرآن کیوں باقی رہے گا؟ اس لیے کہ قرآن کا محافظ اللہ ہے۔ کون ہے محافظ؟ آپ ذرا دل سے نکالیں گے، کون ہے محافظ؟ اللہ۔ جس مجاہد فی سبیل اللہ حافظ الحدیث کی نسبت سے میرا تعارف کرایا گیا ہے، جب ان کا آخر وقت آیا تو 3 مرتبہ یہی الفاظ کے اللہ اللہ اللہ، روح پرواز کر گئی۔ جس حالت میں کسی کو موت آئے گی قیامت کے دن، اسی حالت سے اٹھے گا نا۔ کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی، کلمہ پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے موت آئے گی، درود پڑھتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے گی، تلاوت قرآن کرتے ہوئے۔ اعزاز ہے آج اس ادارے کے شیخ الحدیث، اللہ نے ان کو اعزاز دیا کہ انہوں نے حدیث کا درس دیا۔ اسی نسبت سے وہ سامنے وہ اللہ کا ولی جس نے 103 سال عمر پائی ہے اور 6 صدیوں میں 600 سال میں کوئی اور حافظ الحدیث نہیں آیا۔ عبداللہ درخواستی کے ساتھ جو ٹائٹل ہے حافظ الحدیث کا، عبداللہ درخواستی کو جو حافظ الحدیث کا لقب دیا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ اس شخصیت نے دیا ہے جو حدیث میں اتھارٹی ہے۔ دنیا کے علماء نے جس مجاہد کو خاتم المحدثین کا لقب دیا، وہ کون تھے؟ مولانا انور شاہ کاشمیری، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ خاتم المحدثین کا لقب کس کا ہے؟ مولانا انور شاہ کاشمیری کا۔ انہوں نے عبداللہ درخواستی کو حافظ الحدیث کا لقب دیا، اور زندگی میں حدیث پڑھائی، تفسیر پڑھائی، اور اکثر ایک شعر بھی پڑھا کرتے تھے، ماہر چے خاندائے مو فراموش کردائے اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنے، جو کچھ پڑھا ہے بھول گیا ہوں، ایک آقا کی حدیث پاک ہے جو ہر وقت میرے ورد زبان ہے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد وہاں پر ایک بزرگ اللہ کے ولی ان کی قبر پہ گئے، مراقبہ کیا۔ وہاں
حاضری کے بعد پھر جامعہ مقصد العلوم میں تعزیت کے لیے تشریف لائے تو لاؤڈ اسپیکر پہ بیٹھ کر مجمع کو خطاب فرمانے لگے. فرمایا کہ میں وہاں جب گیا ہوں مزارات پہ، وہاں میں نے جا کے مراقبہ کیا، اللہ نے میرے لیے برزخ کو کھول دیا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا تخت ہے، گلاب کے پھولوں سے لدا ہوا ہے. میں دیکھتا جاتا ہوں گلاب ہی گلاب ہے. جب میری نگاہ سے اوپر آسمان کی طرف جاتی ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ اوپر عبداللہ درخاستی بخاری شریف کھول کے حدیث کا درس دے رہے ہیں. جس نے زندگی میں حدیث پڑھائی ہے اللہ اس کو اعزاز بخشے کہ بولو تو صحیح. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کا عاشق بنائے، آمین کہو، حدیث کا عاشق بنائے. یہ حدیث، حفظ حدیث کی جو اللہ نے نعمت سے نوازا. والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت میں نے مشکات پڑھی ہے، اب میں نے حدیث کا درس لینا ہے، اجازت فرمائے تو میں دارالعلوم دیوبند جا کر حضرت انور شاہ صاحب سے حدیث پڑھ لوں. والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ نے فرمایا، عبداللہ تم یہاں دین پور میں رہ کر حدیثیں یاد کر کے مجھے سنایا کرو، ایک دن دیوبند یہاں آئے گا. کہا میری سمجھ، میری 16 سال عمر ہے، داڑھی نہیں آئی، دیوبند آئے گا یہاں. کہتے میں نے حضرت کے حکم پر روزانہ 200 300 400 حدیثیں یاد کر کے حضرت کو شام کو سنایا کرتا تھا. جب اختتام بخاری ہوا، جلسہ ہوا، پورے ہندوستان سے علماء آئے دستار بندی کے لیے. طلباء کی دستار بندی ہو رہی ہے. جب سب طلباء کو ادارے کی طرف سے دستار پہنائی گئی، جب عبداللہ درخاستی کی باری آئی تو خلیفہ صاحب نے اپنی دستار اتار کر ان کے سر پہ رکھ دی. سارا مجمع دھاڑے مارنے لگا. مولانا عبید اللہ سندھی کے استاد تھے مولانا عبد القادر، وہ حضرت خلیفہ صاحب کے داماد تھے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا حضرت ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، کبھی آپ نے اتنی شفقت نہیں فرمائی، اس نوجوان کے سر پہ اپنی دستار رکھ دی ہے. فرمانے لگے عبد القادر اللہ نے اس نوجوان سے کام لینا ہے. پھر دیکھو اللہ نے لیا یا نہیں لیا. 100 سال آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، کوئی بھی عالم ہوگا یا تو براہ راست عبداللہ درخاستی کا شاگرد ہوگا یا بالواسطہ ہوگا، شاگرد کا شاگرد ہوگا. دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح قرآن و حدیث کے ساتھ محبت نصیب فرما دے. کفار مٹانے کے لیے نکلے ہیں، لیکن پروردگار عالم فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے اتارا، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. قرآن کا محافظ کون ہے؟ آپ بولیں گے کون؟ قرآن کا محافظ کون؟ اللہ. یا تو آپ تھک گئے ہیں یا آپ ڈبے کی پیداوار ہیں. آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا، ڈبے کا پیا ہے. اگر آپ ماں کا دودھ پیا ہے تو ذرا زور لگا دو نا، اللہ. قرآن کا محافظ کون؟ قرآن بھی رہے گا، قرآن والے بھی رہیں گے. بولیں قرآن بھی رہے گا، قرآن والے بھی رہیں گے. مٹانے والے مٹتے آئے ہیں، مٹتے رہیں گے انشاءاللہ. قرآن والے رہیں گے. کسی عاشق نے کہا ہے نہ مٹیں گے یہ مسلمان، نہ مٹیں گے یہ مسلمان، نہ مٹے گا دین احمد.
وہ چراغ کیا بجھے گا جسے خود خدا جلائے، جس چراغ کے جلانے والے خود رب العالمین، اس چراغ کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ کہہ دو اللہ 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 اللہ۔ آج تو میں یا اللہ کے نام کی ضربیں آپ سے اس لیے لگوا رہا ہوں، اللہ والوں کی توجہ نگاہ سے انسانوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور جو ولی ہوتا ہے نا اس کو لکھ کر گلے میں نہیں لٹکانا پڑتا کہ میں ولی ہوں، اس کو اسٹیکر چھاپ کے اپنے ماتھے پہ نہیں لگانا پڑتا کہ میں کون ہوں۔ بولو یار بولو۔ نمازی کو بتانا پڑتا میں نمازی ہوں۔ ایک مرتبہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک گاؤں میں تشریف لے گئے، ایک بڑے میاں سے ملاقات ہوئی، آپس میں جان پہچان نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے اس بڑے میاں سے پوچھا، بڑے میاں آپ کا کیا نام ہے؟ بڑے میاں نے کہا مولوی صاحب میرا نام ہے حاجی محمد رمضان۔ کیا نام ہے؟ اب حاجی صاحب نے کہا مولوی صاحب آپ بھی تو اپنا تعارف کرا دیں، آپ کا کیا نام ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا میرا نام ہے نمازی عطا اللہ۔ کیا نام ہے یار بولو تو صحیح۔ اب وہ بابا جی کہتا ہے مولوی صاحب لگتا ہے بڑا تو مسخرہ ہے، زندگی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں نمازی عطا اللہ۔ شاہ صاحب نے فرمایا حاجی صاحب آپ نے کتنے حج کیے؟ اس نے کہا جی ایک۔ اچھا تم ایک دفعہ حج کر کے تم نے اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا لیا ہے، میں روزانہ 5 ٹائم اپنے رب کی نماز پڑھ کے اپنے نام کے ساتھ نمازی نہیں لگا سکتا؟ پتہ نہیں تیرا حج اور میری نماز خدا کے یہاں قبول بھی ہے یا نہیں؟ کہہ دو اللہ اللہ اللہ۔ میرے والد مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ اتنا مٹھاس ہے اس نام میں، اللہ کے نام میں اتنی مٹھاس ہے کہ کسی اور کھانے میں بھی اتنی مٹھاس اور لذت نہیں۔ اکثر ایک شعر بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ کے بڑے مزے ہیں جو چاہے چکھ لے، سب کہو لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں لگتا ہے آپ لوگ نقشبندی ہیں، اس لیے آپ کو جہراً ذکر کرنا ذرا آپ کو مشکل لگ رہی ہے، لیکن ہم تو قادری ہیں۔ کون ہے؟ مولانا احمد علی لاہوری کون تھے؟ آپ بولیں گے مجھے جواب دیں گے۔ مولانا احمد علی لاہوری کون تھے؟ بولو۔ مولانا حسین احمد مدنی کون تھے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کون تھے؟ مولانا تاج محمود امروٹی کون تھے؟ مولانا عبداللہ درخواستی کون تھے؟ اور قادری ذکر جہری کرتے ہیں، جہراً ذکر کرتے ہیں، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھئی ذکر خفی بھی ہے ذکر جہری بھی ہے، اور جہری ذکر پر ذرا میں حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکر اللہ حتی یقال انہ مجنون، اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنے نام کا دیوانہ بنا دے۔ وہ دیکھو ایک اور مجذوب آ گیا ہے، دنیا اس کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ والے کی اس کو صحبت ملی، اللہ والے کی اس کو صحبت میسر آئی تو نگاہ نے وہ کام کیا کہ اب کایا ہی پلٹ گئی۔ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی انسان گناہ کرے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے،
جی توبہ کرے تو مٹ جاتا ہے، توبہ نہ کرے اور گناہ کرے تو اور نقطہ لگتا ہے، اور کرے تو اور لگتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو حلال حرام میں فرق محسوس نہیں ہوتا، رشتوں کی پہچان نہیں رہتی۔ وہ مجذوب دیوانہ کہتا ہے اگر تم نے غلطی کر کے، نادانی کر کے، بے وقوفی کر کے اپنے دل کو گناہوں سے پراگندہ کر دیا، آلودہ کر لیا، خراب کر لیا، اب تم چاہتے ہو یہ گناہوں والی سیاہی دھل جائے، صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ ذرا غور کریں، وہ کہتے ہیں ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حب مالی و جاہی، اب تو کروں بس فقر میں شاہی، شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ ہے لامتناہی۔ مولا میں اتنا پاپی ہوں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے میرے گناہوں سے پر ہو گیا۔ مولا میرے گناہ سمندر کے قطرات سے زیادہ ہیں، ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، درخت کے پتوں سے زیادہ ہیں۔ ذرا غور کریں، وہ مجذوب کہتا ہے مولا میرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، پر تیری رحمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ مولا اگر تو مجھ پاپی کو بخش دے گا تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا میرا سب کچھ بن جائے گا، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ مولا تیرا نام ہے غفار، اگر تو معاف نہ کرے تو غفار کیسا؟ پروردگار عالم میں گناہگار ہوں، میں آج پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں، میرا کام تھا آنا، میرا کام تھا سر جھکانا، تیرا کام ہے رحمت کے دریا میں غوطہ دے کے بخش دینا۔ اللہ ہم آئے ہیں تیرے در پہ، آج ہمیں اپنے در سے ایسے روانہ فرما کہ ہم جب یہاں سے جائیں ایسے جائیں جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اللہ معاف فرما۔ شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ ہے لامتناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو ہی میری کر پشت پناہی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ۔ کہو گے بیٹا اللہ 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 اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دیں، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو، کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ وآخر دعویٰ